پروہت بے حد مروب نظر آ رہا تھا۔ کچھ راہداریاں اور غلام گردش عبور کر کے وہ ہیکل کے رہائشی حصے میں پہنچے۔ پروہت ایک الگ تھلگ قصر نما عمارت کے سامنے رک گیا۔ مہرتاب نے تیسرا سکہ اس کی ہتھیلی پر رکھا اور بولا، اب اماتا کو میرے آنے کی خبر دو۔ پروہت نے عمارت کے دروازے پر دستک دی۔ دروازہ خود اماتا نے کھولا اور ایک اجنبی کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ پروہت نے اجنبی کا نام بتایا تو کاہن اعظم نے مہرتاب پر حیرت کی نظر ڈالی اور آمد کا مقصد پوچھا۔ تنہائی۔ مہرتاب نے اشارہ کیا، اندر آ جاؤ۔ اماتا نے دروازہ کھول دیا۔ دونوں آگے پیچھے ایک کمرے میں داخل ہوئے جہاں مکمل تنہائی تھی۔ بوڑھا کاہن اسے حیرت و دلچسپی کی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ مہرتاب نے اپنی ابا کی جیب سے ایک قیمتی ہیرا نکالا اور اماتا کے سامنے رکھ دیا۔ اس کی حیرت اور بڑھ گئی۔ بزرگ اماتا، یہ قیمتی ہیرا آپ کی نظر ہے، اسے جیب میں رکھ لیں اور میری کامیابی کے لیے دعا کریں۔ کاہن اعظم پر ایک اور حیرت گزر گئی۔ تمہیں یہ نذرانہ دیوی کو پیش کرنا چاہیے تھا۔ دیوی مجھ سے نہیں بیلشازار سے ناراض ہوئی۔ وہ نذرانے کے بغیر ہی مجھ پر مہربان ہیں۔ مجھے صرف آپ کی خوشنودی چاہیے۔ کیا مطلب؟ ہیرا اماتا کی جیب میں چلا گیا۔ آپ جانتے ہیں بیلشازار ابھی تک میرے مقابلے سے دستبردار نہیں ہوا۔ ہیکل زہرہ کا کاہن اعظم پرخیال انداز میں بولا، مردوں کو بہت سی تکلیفیں حسین عورتوں کی وجہ سے پیش آتی ہیں۔ اسی لمحے مہرتاب نے محسوس کیا بند کواڑوں کے پیچھے کوئی اور بھی موجود ہے جو ان کی گفتگو سن رہا اور کواڑ کی درز سے اندر جھانک رہا ہے۔ وہ اچانک اٹھا اور دروازے کے دونوں پٹ کھول دیے، مگر یہ دیکھ کر وہیں ٹھٹک گیا کہ دروازے پر ایک حسین اور جوان دیوداسی موجود تھی۔ بزرگ اماتا اس صورتحال پر کچھ جھیپ گیا، پھر وضاحت کرنے لگا، یہ مترو ہے، میری چشم غیب جس کے ذریعے میں کائنات کے سینے میں جھانکتا اور مستقبل کے حالات معلوم کرتا ہوں۔ مترو، اندر آ جاؤ۔ مہرتاب جانتا تھا بابل کے بعض کاہن، ساحر اور مستقبل کا حال بتانے والے عامل حسین لڑکیوں سے معمول کا کام لیتے اور انہیں چشم غیب کہتے تھے۔ دیوداسی کمرے میں آ گئی تو اماتا نے بتایا، یہی ہے مہرتاب جس نے جنگجو بیلشازار کو مقابلے میں شکست دی اور شہزادی شمورہ کو جیت لیا، مگر تو سن چکی ہے ابھی ان کے درمیان ایک مقابلہ اور ہوگا۔ پھر وہ مہرتاب سے مخاطب ہوا، تم نے شہزادی شمورہ کو جیت کر ایک عجیب سنسنی پیدا کر دی ہے اور بابل کی عورتیں تمہیں دیکھنے کے لیے بے چین ہیں۔ شاید مترو سے بھی اسی لیے بے احتیاطی سرزد ہوئی، لیکن میرا خیال ہے تم نے برا نہیں بنایا ہوگا۔ دیوداسی ابھی تک اسے پرشوق نگاہوں سے دیکھے جا رہی تھی۔ اچانک مہرتاب بولا، بزرگ اماتا، آپ نے بیلشازار کو دعوت دی ہے کہ دیوی عید بیلس کی رات اس پر کرم کی نظر کرے گی۔ میں جانتا ہوں یہ بشارت مبہم اور مشکوک ہے، مگر میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی چشم غیب سے آسمانوں میں جھانک کر بتائیں کہ عید بیلس پر فتح کس کی ہوگی، میری یا بیلشازار کی؟ اس فرمائش نے کاہن اعظم کو پریشان کر دیا۔ جانتا تھا جو کچھ بتائے گا اس کی خبر بیلشازار تک پہنچ جائے گی۔ اس کے ساتھ اب مہرتاب سے بھی دلچسپی پیدا ہو گئی تھی جس نے انتہائی قیمتی ہیرا نظر کیا تھا۔ ہیلے سے کہنے لگا، شاید تم نہیں جانتے، مستقبل میں جھانکنے کے کچھ اوقات اور اصول ہوتے ہیں۔ ویسے بھی آج مترو کی طبیعت کچھ ناساز ہے، شاید وہ چشم غیب کا فرض ٹھیک طرح سے ادا نہ کر سکے۔ پھر کسی دن آؤ تو تمہاری فرمائش پوری کر دی جائے گی۔ مہرتاب جس مقصد کے لیے آیا غالباً حاصل کر چکا تھا۔ مترو کی ناسازی طبع کا بہانہ بڑا دلچسپ ثابت ہوا۔ طبیعت کی ناسازی کے باوجود وہ رات کو اماتا کے پاس موجود تھی اور اس کی موجودگی کا مطلب وہ سمجھتا تھا۔ ملاقات کو مختصر کرتا ہوا وہ خود ہی کھڑا ہو گیا اور بولا، مجھے امید ہے دوبارہ آؤں گا تو آپ مایوس نہیں کریں گے۔ اماتا کا جواب حوصلہ افزا تھا، میں اپنی چشم غیب کے ساتھ تمہارا انتظار کروں گا، لیکن اپنی آمد سے ایک دن پہلے مطلع کرنا ہوگا۔ آپ کو میرے آنے کی اطلاع مل جائے گی۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکلا اور عمارت سے بھی نکلتا چلا گیا۔ بڑا دلچسپ انکشاف ہوا تھا کہ اماتا کی چشم غیب رات کو بھی اس کی خدمت میں رہتی ہے۔ ایک ہیرے اور 3 طلائی سساتروں کے عوض یہ انکشاف کچھ زیادہ مہنگا نہ تھا، مگر عمارت سے نکلا تو پروہت کو اپنا منتظر پایا جو اسے یہاں تک لے کر آیا تھا۔ اسی کے رہنمائی میں ہیکل زہرہ سے نکلا اور دروازے پر اس سے رخصت ہونے لگا تو پروہت نے کہا، جناب میرا نام ہدو ہے، اگر پھر کبھی کسی خدمت کی ضرورت محسوس ہو تو مجھے یاد رکھیے گا۔ مہرتاب نے پروہت ہدو کو 3 ساتروں میں خرید لیا اور اپنا دوست بنا لیا۔ اب وہ ہیکل زہرہ کے لیے اجنبی نہیں تھا۔ ہیکل سے نکل کر بازار ایش سے بھی نکلا اور ایک نسبتاً سونے خاموش راستے پر ہو لیا۔ آج کی رات اس کے عشق کی رات تھی۔ اس نے زہرہ جمال بیدخت کی تیسری خواہش پوری کرنے کے لیے بنیاد کا پہلا پتھر رکھ دیا تھا، اور پہلا پتھر وہ ہیرا تھا جو دیوی کے بجائے اس کے ہیکل کے کاہن اعظم کو پیش کیا گیا۔ چاندنی بلند عمارتوں پر کھیت رہی تھی۔ وہ ان سایوں میں چلتا ایک طرف اپنی محبت اور دوسری جانب اپنے فرض کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اچھی طرح جانتا تھا کہ بابل کے دنوں کا شمار ہو چکا ہے اور ہخامنشی کے شمار کیے ہوئے دن نہ گھٹ سکتے ہیں اور نہ بڑھ سکتے ہیں۔ اپنی محبت کو دوام بخشنے اور بیدخت سے کیا ہوا وعدہ پورا کرنے کے لیے جو کچھ اسے کرنا تھا انہی گنے چنے دنوں میں کرنا تھا، اور کرنا یہ تھا کہ ہیکل زہرہ سے زہرہ کے کنگن اڑانا تھے جنہیں اپنی کلائیوں میں پہن کر بیدخت اس سے اور اس کی دنیا سے جدا ہونے والی تھی۔
آج کی رات اس کی ساری سوچوں کا محور فرض کے بجائے عشق تھا، جسے پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے ایک بار پھر سرگرم عمل ہو گیا اور نئی نئی ترکیبوں پر غور کرنے لگا۔ نہ جانے اس نے ہیکل زہرہ اور کاہن اماتا کے بارے میں عمل کے کتنے خاکے بنے اور ذہن کو کتنے راستوں پر دوڑایا، پھر بھی یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا تھا کہ مطلوبہ کنگن حاصل کرنے میں کامیاب ہوگا کہ نہیں۔ اس وقت تک کتنا ہی فاصلہ طے کرایا تھا اور ذہن میں کتنے ہی خاکے بنتے بگڑتے جا رہے تھے کہ چلتے چلتے قدم آپ ہی آپ رک گئے۔ نہ جانے کیا ہوا تھا، آگے بڑھنے کے بجائے پاؤں ایک ہی جگہ جم سے کیوں گئے تھے۔ سر اٹھا کر دیکھا تو موبد ایکور کی عقبی گلی میں کھڑا تھا اور سامنے موبد کا وہ محیب برنجی دروازہ تھا جس سے گزر کر ایک بار پارکا کے کمرے میں جا چکا تھا۔ کتنی عجیب بات تھی کہ غیر شعوری غیر ارادی طور پر وہ ادھر آ گیا تھا، حالانکہ آج کی رات وہ صرف بے دخت کے بارے میں سوچتا رہا تھا اور موبد ایکور کی دیوداسی ایک ساتھ کے لیے بھی اس کے تصور میں نہیں آئی تھی۔ پھر وہ یہاں کیوں آ گیا ہے؟ رات اپنے دوسرے پہر سے گزر رہی تھی اور ظاہر ہے اتنی رات گئے نہ موبد کا دروازہ کھل سکتا تھا نہ پارکا سے ملاقات ہو سکتی تھی۔ یقیناً وہ اپنے بستر پر گہری نیند سو رہی ہوگی اور رات کو اسے اپنی آمد کی اطلاع دینے کا بھی کوئی ذریعہ نہ تھا۔ اپنے پاگل پن پر مسکراتا انہی پاؤں پر مڑا اور 2-3 قدم چل کر پھر رک گیا۔ رکنے کا مطلب یہ تھا کہ اس کے اندر کا آدمی پارکا سے ملاقات کی ضرورت محسوس کرتا اور وہی اسے یہاں لایا ہے، مگر سوال یہ تھا کہ اس سے ملاقات ہوگی کیسے؟ پھر جیسے غیر ارادی طور پر وہ یہاں تک آیا تھا، اسی طرح برنجی دروازے کی طرف بڑھا اور بھاری کواڑ پر ہاتھ رکھا تو آپ سے آپ کھلتا چلا گیا۔ اس اتفاق پر ششدر ہوا کہ دروازہ بند نہیں تھا۔ دروازے میں جھری پیدا کر کے پہلو کے بل اندر داخل ہوا اور پھر کواڑ بڑی آہستگی سے بند کر کے زنجیر چڑھا دی اور دبے پاؤں زینے کی طرف بڑھا۔ زینے پر اندھیرا تھا، لیکن یہ دیکھ کر حیرت کی حد نہ رہی کہ اوپر کی 3-4 سیڑھیوں پر روشنی کا مدھم سا حالہ قائم تھا۔ یہ اس چراغ کی روشنی تھی جو زینے سے ملک حجرے میں اس لیے روشن کر دیا جاتا تھا تاکہ اس کے کھلے دروازے سے زینے پر تھوڑا سا اجالا ہو سکے اور آنے والے کو اندھیرے میں ٹھوکر نہ لگے۔ وہ کوئی آواز پیدا کیے بغیر زینہ عبور کر کے حجرے میں داخل ہوا اور ابھی اس کا دروازہ بند کر کے پارکا کے کمرے کی طرف بڑھنے ہی والا تھا کہ اچانک خیال آیا کہیں آج رات نرقال پارکا کا مہمان نہ ہو۔ اس خیال کے آتے ہی بدن میں سنسنی دوڑ گئی اور دل ہی دل میں پشیمان ہوا کہ سوچے سمجھے بغیر یہاں کیوں آ گیا ہے۔ پھر پلٹنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور موبد ایکور کی تیکھی دیوداسی دروازے میں نمودار ہوئی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور حیران رہ گئے۔ مہرتاب اس بات پر حیران تھا کہ وہ اپنے کمرے میں تنہا تھی اور پارکا غالباً اس لیے مبہوت کھڑی تھی کہ وہ آ گیا ہے۔ وہ اپنے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ پیدا کر کے بولی، شکر ہے مہرتاب تم آ گئے۔ پھر آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا اور اسے کمرے میں لے آئی۔ میں خود نہیں جانتا کہ میں کس طرح آ گیا ہوں، کیونکہ موبد کا کبھی دروازہ کھلا تھا۔ وہ دروازہ تو کئی راتوں سے کھلا رہتا ہے۔ میں ہر رات تمہارا انتظار کرتی رہتی ہوں، مگر کتنی راتیں مجھے ڈستے ہوئے گزر گئیں اور تم آج آئے ہو۔ اس انکشاف پر مہرتاب کچھ پریشان سا ہو گیا اور سوچنے لگا کہ اس نے کچھ راتوں کی تفصیل بتائی تھی اور اسے یہاں آنا تھا، لیکن کئی دن بعض اہم کاموں میں مصروف رہا جن کے متعلق کسی کو بتا نہ سکا۔ کہنے لگا کوئی وجہ تھی جو نہیں آ سکا۔ کیا ناراض ہو؟ ناراض نہیں، خوش ہوں، اور خوش اس لیے ہوں کہ آپ سے آپ میرے پاس آ گئے، گویا تم نے مجھے یاد رکھا اور بھولے نہیں۔ میں دوستی کے رشتے کبھی نہیں بھولتا۔ تمہاری دوستی مجھے جان سے زیادہ عزیز ہے۔ پارکا بے حد خوش تھی۔ اچانک ہی اسے خیال آیا پارکا اس کے فرض کی بہترین رفیق ثابت ہوئی ہے، جس کے ذریعے فرات کے شمالی برجوں تک رسائی ہوئی۔ شاید اس کی محبت کے سلسلے میں بھی کارآمد ثابت ہو۔ اس نے پارکا سے پوچھا، یہ بتاؤ ہیکل زہرہ کے کاہن اعظم اماتا کے بارے میں کچھ جانتی ہو؟ وہ مہرتاب کے غیر متوقع سوال پر دنگ رہ گئی۔ اماتا کے بارے میں کیوں جاننا چاہتے ہو؟ اسے آسمانوں میں جھانکنے کا دعویٰ ہے۔ بعض لوگ اپنی عبادت و ریاضت سے بہت جلد آسمان پر پہنچ جاتے ہیں، مگر زمین پر واپس آنے میں دیر نہیں لگاتے۔ اماتا بھی انہی لوگوں میں سے ہے۔ پارکا کا جواب بڑا معنی خیز تھا۔ جانتا ہے تمہیں؟ ہاں، 2 سال ہیکل زہرہ میں گزار کر آئی ہوں۔ پھر تو معاملہ اور بھی آسان ہے۔ چاہتے کیا ہو؟ ذرا کھل کر بات کرو۔ کیا اماتا کی چشم غیب بننا پسند کرو گی؟ پارکا اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ شاید تم نہیں جانتے، عاملوں اور ساحروں کی چشم غیب بننے کو کیا کچھ کرنا پڑتا ہے۔ جانتا کیوں نہیں، متروں کو دیکھ چکا ہوں۔ تیکھی دیوداسی کی آنکھیں واہ ہو گئیں۔ حیرت زدہ لہجے میں بولی، متروں کو کہاں دیکھا تم نے؟ اماتا کے گھر میں۔ اب مزید کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ مہرتاب کسی خاص مقصد کے لیے اسے کاہن اعظم کی چشم غیب بنانا چاہتا ہے، مگر اس نے وضاحت کی، میں کسی بوڑھے عامل کی چشم غیب بننا پسند نہیں کرتی۔ ہاں، تمہاری چشم غیب ضرور ہوں اور تمہارے مستقبل میں جھانک کر وہ باتیں بتا سکتی ہوں جو ابھی تک تم سے پوشیدہ ہیں۔ اب چونکنے کی باری مہرتاب کی تھی۔ کیا بتا سکتی ہو میرے مستقبل کے بارے میں؟ یہی کہ تم نے شمورا کے لیے بیلشازار سے جھگڑا مول لے کر غلطی کی ہے۔
مہرتاب، میں کئی راتوں سے یہی بتانے کے لیے تمہارا انتظار کر رہی ہوں کہ تمہاری زندگی خطرے میں پڑ گئی ہے۔ سردار نرقال تمہیں ریموٹ سے تو بچا سکتا ہے، بلشازار سے شاید نہ بچا سکے۔ شمورا کو جیتنے کا تصور بڑا خوشکن ہے، کیونکہ جس نے شمورا کو جیت لیا اس نے پورے بابل کو جیت لیا۔ مگر تم نہیں جانتے، بابل میں حکومت بے شک شاہ بنو نید کی ہے، لیکن اصل طاقت بلشازار کے ہاتھ میں ہے، جس سے بادشاہ بھی خوفزدہ ہے۔ آخری بات وہی ہوگی جو جنگجو بلشازار چاہے گا۔ جشن زہرہ کے بعد نرقال تمہیں ڈھونڈتا ہوا یہاں آیا اور یہ پیغام دے گیا تھا کہ تم فوراً اس سے ملو۔ میں کئی راتوں سے تمہاری منتظر اور ہر رات موبد کا عقبی دروازہ کھلا رکھتی تھی، تو صرف اس لیے کہ تم رات کو کسی وقت بھی آؤ تو دروازہ بند پا کر لوٹ نہ جاؤ، بلکہ کھلے دروازے سے میرے پاس چلے آؤ اور میں تمہیں بتا سکوں کہ تمہاری وجہ سے یہاں کیا کچھ بدل گیا ہے یا کیا کچھ بدل جائے گا۔ وہ چپ چاپ اس کی خوفناک باتیں سنتا رہا، جنہیں بیان کرتے ہوئے وہ خود بھی خوفزدہ ہو رہی تھی۔ نرقال کیا چاہتا ہے؟ مہرتاب نے پوچھا۔ وہ تمہیں خطرے سے آگاہ کرنے آیا تھا اور چاہتا ہے کہ تم بلشازار کے مقابلے سے دستبردار ہو جاؤ۔ میرا جواب یہ ہے کہ میں اپنے دشمن سے اس وقت تک دستبردار نہیں ہوتا جب تک اس کا رشتہ حیات منقطع نہ کر دوں۔ تم بلشازار کو قتل کر دینا چاہتے ہو؟ بعض لوگوں کے لیے کچھ باتیں مقدر کر دی جاتی ہیں۔ بلشازار کا خون میرے ہاتھ پر لکھ دیا گیا ہے۔ تم اس لیے پریشان تھی کہ شاید میں ان خطروں سے بے خبر ہوں جو میرے تعاقب میں چل پڑے ہیں، مگر میں خطروں سے غافل نہیں بلکہ انہیں قریب سے گزرتے محسوس کر رہا ہوں، اور اپنے دشمن کے ابھرتے ڈوبتے سانسوں کی آوازیں سن رہا ہوں جو میری طاق میں ہیں۔ میں نے ہیکل زہرہ کے کاہن اعظم اوماتا کی زبانی بلشازار کا یہ پیغام سن لیا ہے کہ وہ مجھ سے دوسری بار مقابلہ کرے گا، اور اوماتا نے اسے کامیابی کی بشارت بھی دی ہے، لیکن میں اس کی طرف موت کا ایسا قاصد روانہ کر دوں گا جو اس کی زبان ہمیشہ کے لیے ساکت کر دے گا۔ پارکر کی آنکھوں میں خوف کے کوندے لپکنے لگے۔ تم بلشازار سے زیادہ خوفناک باتیں کرتے ہو، اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ شاید وہ بلشازار کے اس اعلان سے ڈر گئی تھی جو اس نے ہیکل زہرہ میں دیوی کے سامنے کیا تھا۔ شاید سردار نرقال نے کسی غیر معمولی خطرے کا ذکر کر کے اسے خوفزدہ کر دیا ہو، اور خطرہ تو بہرحال تھا جس کی دھمک مہرتاب کو بھی سنائی دے رہی تھی، مگر پارکر کی واضح حمایت حاصل کرنے کے لیے اس نے بعض ایسی باتوں کا اظہار ضروری سمجھا جو عام طور پر عورتوں کے ساتھ نہیں کی جاتی۔ وہ ساری باتیں پارکر کی توقع کے بالکل برعکس تھیں۔ وہ غالباً سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کسی خطرے کی اطلاع دینے کا جواب اتنا بھیانک انداز میں ملے گا۔ وہ خطرناک ارادہ جس کا اظہار مہرتاب نے کیا بغیر کسی غیر معمولی طاقت کے پورا نہیں ہو سکتا تھا۔ معمولاً خیال آیا کہیں وہ غیر معمولی طاقت شہزادی شمورا تو نہیں۔ وہ بادشاہ کی راہبر و رہنما تھی جو بیٹے کی سرکشی سے تنگ آ چکا تھا اور اپنے تحفظ کے لیے سہارے ڈھونڈتے پھر رہا تھا۔ شمورا بلشازار کی زوجہ و ملکہ بننے سے انکار کر چکی تھی، اور بادشاہ بھی اس کے لیے مہرتاب جیسے بہادر اور یگانہ اثر نوجوان کو پسند کر چکا تھا، جبکہ دین عقد کے بزرگوں نے بہن بھائی کی شادی کو جائز قرار دے دیا تھا، اور اس بات نے لوگوں میں ایک سنسنی پیدا کر دی تھی۔ بعض پروہت اور پجاری تو یہ بھی کہتے تھے کہ جو کچھ اشتار کے ساتھ ہوا وہی اس کی کاہنہ شمورا کے ساتھ ہوگا، اور دیوی اشتار بیک وقت 2 شوہروں کی زوجہ بنے گی، مگر شہزادی صرف ایک شوہر چاہتی تھی۔ شاید اسی نے مہرتاب کو اس بات پر آمادہ کیا ہو کہ وہ اس کے دوسرے طلبگار کو قتل کر دے۔ سوچ کی یہ لہر تیز شراب کی طرح پارکا کے ذہن میں سرسراتی چلی گئی۔ اب ایک نئی تشویش نے اسے فکر مند کر دیا، کیونکہ اگر اس کا اندیشہ درست تھا تو بابل میں اور بھی بہت کچھ ہونے والا تھا۔ وہ مضطرب لہجے میں بولی، مہرتاب، اگر میں غلطی نہیں کرتی تو تم شمورا کے وہی محبوب ہو جس کا نام وہ چھپاتی رہی، لیکن مشک اور عشق چھپا نہیں رہ سکتا۔ وہ تم سے محبت کرتی ہے اور غالباً اسی کے اشارے پر تم بلشازار کو قتل کر دینا چاہتے ہو۔ مہرتاب کے ہونٹوں پر ایک شفاف مسکراہٹ آئی۔ شاید تمہیں معلوم نہیں، جشن زہرہ کی رات جب میری تلوار بلشازار کے حلق تک پہنچ گئی تھی، شمورا نے اپنے بھائی کی زندگی چاہی تھی۔ یہ بات پارکا کو پہلی دفعہ معلوم ہوئی۔ مہرتاب نے اسے مزید حیران کر دیا۔ جشن کی رات شہزادی کو باغ معلقہ میں چھوڑ کے آ گیا تھا اور دوبارہ اس سے نہیں مل سکا۔ یہ سن کر وہ دنگ رہ گئی۔ حالانکہ کئی دن کئی راتیں یہی سوچ سوچ کر پریشان ہوتی رہی تھی کہ وہ شہزادی کا مہمان ہوگا اور حسن کے تابناک جلووں نے اسے پارکا کی یاد بھلا دی ہوگی، لیکن جس طرح یہ خیال غلط ثابت ہوا کہ شمورا کے حسن کی تابانیوں نے اسے محصول کر لیا ہوگا، اسی طرح مہرتاب کو بلشازار کے قتل پر آمادہ کرنے کا گمان بھی درست نہ تھا۔ گویا اس نے اپنے جس خوفناک عزم کا اظہار کیا اس میں کسی اشارے کا دخل نہیں تھا، بلکہ صرف اپنی قوت بازو پر وہ اعتماد کر رہا تھا۔ پارکا نے بات کا پہلو بدلا۔ میں جانتی ہوں تم طاقت اور شمشیر زنی میں بلشازار پر بھاری ہو، مگر یہ کیوں بھولتے ہو کہ اس کے پیچھے کلدانی لشکر کھڑے ہیں اور ان لشکروں کا سپہ سالار نرقال ہے۔ موبد اکور کی حسین دیوداسی نے پہلی مرتبہ اپنی اصل پریشانی کا اظہار کیا، اور مہرتاب اس کا مطلب بھی سمجھ گیا۔ بات واقعی تشویش انگیز تھی۔ اگر بلشازار نے اپنی فوجی حیثیت سے فائدہ اٹھا کر نرقال ہی کو کوئی غلط فرض سونپ دیا تو معاملے کی صورت بے حد خطرناک ہو جائے گی۔ مگر مہرتاب نے بھی نیا نقطہ تلاش کیا۔ اس بات کی فکر نہ کرو کہ میرے اور بلشازار کے معاملے میں سردار نرقال کو کسی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔
شمورہ کے جھگڑے میں کوئی تیسرا آدمی نہیں ہوگا۔ کاہن اعظم اماتا نے اس جھگڑے کا فیصلہ عید بیلس پر اٹھا دیا ہے۔ جو کچھ ہوگا عید بیلس پر ہوگا، اور وہی ہوگا جو کبھی چشم فلک نے بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ مہرتاب، میں اس تیر سے ڈرتی ہوں جو اندھیرے میں سر ہوتا ہے۔ ہاں، اندھیرے میں چلنے والے تیر کی سمت کا اندازہ نہیں ہوتا، مگر تقدیر کبھی کبھی اس تیر کا رخ بدل دیتی ہے، اور جب میں اندھیرے میں چلتا ہوں تو کچھ کم اپنی تقدیر کو سونپ دیتا ہوں۔ بے شک تقدیر ہر آدمی کے ساتھ ساتھ چلتی ہے، اندھیرے میں بھی اور اجالے میں بھی، مگر نرقال سے ضرور مل لو، شاید وہ تمہیں کچھ اور بھی بتائے۔ کل یا پرسوں اس سے ملوں گا۔ کل ہی ملو، شاید پرسوں وہ فارغ نہ ہو۔ کیوں؟ پرسوں کیا ہے؟ مقدس ذریعہ نے قومی مجلس کا اجلاس بلایا ہے، جس میں بادشاہ سے کچھ سوال کیے جائیں گے۔ یہ اطلاع دلچسپ تھی۔ مہرتاب اچھل گیا۔ کون سوال کرے گا؟ حالانکہ سب کچھ جانتا تھا اور قومی مجلس کی چنگاری اسی نے سلگائی تھی۔ موبی دشتر کے کاہن اعظم اشمیدی کو کچھ پوچھنا ہے بادشاہ سے۔ شاید وہ کوئی مذہبی جھگڑا اٹھائے گا، کیونکہ کہانت سے معزول کر دیا گیا ہے، مگر میرا خیال ہے اصل بات شہزادی شمورہ اور بیلشازار کے بارے میں ہوگی۔ قومی مجلس میں جو اصل بات ہونے والی تھی اس سے تو شاہ بنو خود بھی واقف نہ تھا۔ اگر اس کے کانوں میں اصل بات کی بھنک بھی پڑ گئی ہوتی تو ذریعہ کو قومی مجلس کا اجلاس بلانے کی اجازت کبھی نہ دیتا، مگر پارکا نے شمورہ اور بیلشازار کے معاملے کا ذکر چھیڑ کر ایک نئی دلچسپی پیدا کر دی۔ تو تمہارا خیال ہے مجلس میں شمورہ کا جھگڑا پیش ہوگا؟ یہ بات مجھے مقدس ذریعہ نے بتائی ہے۔ اور کیا بتایا ذریعہ نے؟ صرف یہی کہ بادشاہ شمورہ کی شادی کے بارے میں کاہنوں، سرداروں اور امراء سلطنت سے رائے طلب کرے گا، مگر آخری فیصلہ مقدس گوما کا ہوگا، اسی لیے دانائے فرات کو خاص طور سے مجلس میں بلایا گیا ہے۔ روحانی پیشوا کی حیثیت میں اس کا فیصلہ بیلشازار کو، شمورہ کو اور بادشاہ کو تسلیم کرنا ہوگا، اور کوئی نہیں جانتا کہ مقدس گوما کا فیصلہ کیا ہوگا۔ مہرتاب کچھ پریشان نظر آنے لگا۔ جانتا تھا کہ گوما کا فیصلہ کیا ہوگا۔ وہ تو اس کی تقدیر بے دخت کے ساتھ وابستہ کر چکا تھا اور مستقبل میں جھانک کر بتا چکا تھا کہ دونوں کی سرشت بھی ایک اور خاک بھی ایک ہے۔ پھر شمورہ کا کیا ہوگا؟ لیکن یہ سوچ کر کہ جس طرح وہ بعض فیصلے تقدیر یا قدرت کی مرضی پر چھوڑ دیتا ہے، شمورہ کا معاملہ بھی قدرت پر چھوڑتا ہے۔ اس نے اپنے ذہن میں ابھرنے والے ہر خدشے کو جھٹک دیا اور سوچنے لگا، آج فرض کی نہیں محبت کی رات ہے، اور وہ بے دخت زہرہ جمال کی تیسری اور آخری خواہش کے لیے سرگرم عمل رہا ہے۔ کیوں نہ پارکا کو بھی اس محبت میں شریک کرے؟ یہی سوچ کر اس نے اس کا کومل سا ہاتھ تھام لیا اور بولا، اگر تم وہ سب کچھ کہہ چکی ہو جس کے لیے تمہیں میرا انتظار تھا تو اب میں کچھ کہوں؟ حسین دیوداسی نے اس کے الفاظ میں، لہجے میں، انداز میں ایک خوشگوار تبدیلی محسوس کی۔ میں اپنی کہہ چکی مہرتاب، اب تمہاری سنوں گی، کہو کیا کہتے ہو؟ میں نے کچھ پوچھا تھا تم سے۔ کیا پوچھا تھا؟ میں اپنے الفاظ دہرانے کا عادی نہیں پارکا، مگر تم میری دوست ہو، بے حد عزیز، اس لیے ایک بار پھر بتاتا ہوں کہ کاہن اعظم اماتا کے لیے مجھے ایک خوبصورت چشم غیب کی ضرورت ہے، جو متروں سے زیادہ دلکش، پرکشش اور زیادہ تیکھی ہو۔ پارکا کے چہرے پر دھواں سا بکھر گیا اور خوبصورت آنکھوں کے گوشوں سے پریشانی جھانکنے لگی، کیونکہ وہ اماتا کے لیے اسے مانگ رہا تھا۔ اسی پریشانی میں اس نے مہرتاب کا ہلکا سا قہقہا سنا۔ جس بات کا تمہیں خدشہ ہے وہ نہیں ہوگی۔ پارکا کچھ چونکی، پھر سنبھل کر بولی، مگر میں ایک بار اس کی چشم غیب بننے سے انکار کر چکی ہوں۔ انکار تم نے اپنے لیے کیا تھا، اقرار میرے لیے کرو۔ ان الفاظ کے بعد پارکا کے لیے کچھ باقی نہ رہ گیا، کیونکہ مہرتاب کے لیے تو اپنی جان بھی دینے پر تیار تھی۔ رضامندی کے لہجے میں کہنے لگی، اگر میں تمہاری خاطر اماتا کی چشم غیب بن بھی جاؤں تو کیا ہوگا؟ میں اسے خواب دکھانا چاہتا ہوں، اور وہ خواب تم دکھاؤ گی۔ کیسا خواب؟ زہرہ دیوی کا خواب۔ زہرہ اماتا کے خواب میں آئے گی اور اسے کچھ ہدایت کرے گی، مگر زہرہ کی ہدایت کیا ہوگی یہ میں تمہیں پھر بتاؤں گا۔ یہ کہہ کر اس نے پارکا کو ایک حسین حیرت سے دوچار کر دیا۔ اب کچھ کہنے اور سننے کا موقع ہی کہاں تھا۔ مہرتاب کے علاوہ وہ پوری دنیا کو بھول گئی اور اس پر ایک سحر آلود سا خواب طاری ہو گیا، لیکن سویرے جب آنکھ کھلی تو وہ جا چکا تھا۔ کالدیا کے سب سے بڑے معبودوں، بل مردوک کے موروثی جانشینوں، خاندان بخت نصر کے معزز افراد، عظیم کاہنوں، امراء سلطنت اور بڑے بڑے سرداروں کی قومی مجلس کا اجلاس بڑا ہنگامہ خیز تھا، اور اس اجلاس کے لیے مہرتاب کو کڑی دوڑ دھوپ کرنا پڑی تھی۔ اسے جن مقاصد کی خاطر بابل میں بھیجا گیا تھا ان میں سے خاص مقصد قومی مجلس میں شاہ بنو پر قتل کا الزام بھی عائد کرنا تھا، جس کا ثبوت ہاروت ماروت فراہم کر سکتے تھے۔ اسی لیے بابل میں آتے ہی عبرانی پیغمبروں کی تلاش میں وہ سرگرم عمل ہو گیا اور آخر انہیں چاہے بابل کے اجل گرفتہ اندھیروں سے نکال لایا تھا۔ حالانکہ صدیوں سے یہی روایت سننے میں آ رہی تھی کہ جو بدنصیب ایک بار موت کی اس ناند میں اتار دیا گیا وہ دوبارہ باہر نہ آ سکا۔ بادشاہ نے ہاروت ماروت کو محض اس لیے زندان اجل میں اتار دیا تھا کہ وہ ایرانیوں سے خفیہ ساز باز رکھتے
اور حران کے موبد قمر یعنی سین میں ہونے والے قتل کے بارے میں کچھ جانتے تھے۔ کورش آقا منشی کو اس واقعہ قتل سے بڑی دلچسپی تھی اور چند روز قبل سردار سیسرا ایرانی لشکرگاہ سے مہم بابل کے سپہ سالار شاہ گوبارو کا جو پیغام لے کر آیا اس میں بھی شاہ بنونید پر الزام لگانے کی خاص ہدایت کی گئی تھی۔ اب مہرتاب کی پہم کوششوں کے بعد مجلس قومی کا اجلاس طلب کر لیا گیا اور موبد اشتر کا معزول کاہن اعظم بادشاہ سے کچھ اہم باتیں پوچھنے والا تھا۔ اجلاس کی خبر پارکا سے ملی، اس لیے وہ سویرے ہی موبدہ کور سے بھاگ لیا اور اپنے انتظامات میں مصروف ہو گیا۔ بادشاہ کے خلاف پیش کیے جانے والے مقدمے کو فیصلہ کن بنانا چاہتا تھا، جس کے ثبوت مہیا کرنے کے لیے خود موت سے کھیل گیا۔ حمورابی کے قانون کی روح سے کوئی قاتل تخت اشتر پر نہیں بیٹھ سکتا تھا، اور اب یہ دیکھنا تھا کہ کالدیا کی قومی مجلس اس مقدمے کا کیا فیصلہ کرتی ہے۔ خبر سنتے ہی سب سے پہلے کاشانہ زہرہ کی طرف بھاگا اور تہہ خانے میں ہاروت ماروت سے گواہ کے بارے میں گفتگو کی۔ انہوں نے حران کے کاہن اعظم راہل کا نام اور پتہ بتایا جو بابل میں پہنچ چکا تھا اور کہیں روپوش تھا۔ عبرانی پیغمبروں نے اپنی خاص نشانی کے ساتھ مہرتاب کو اس کے خفیہ ٹھکانے کی طرف بھیجا تھا۔ راہل کو اسی روز اپنی تحویل میں لینے کے بعد وہ ہیکل مردوک کے ندوۃ العلوم میں کاہن اعظم اشمیدی سے ملا تھا تاکہ وہ ثابت قدم رہے۔ وہی اس مقدمے کا مستغیث اور قومی مجلس میں پیش ہونے والا تھا۔ اس سے وعدہ لیا گیا کہ جب وہ بادشاہ پر قتل کا الزام لگائے گا، گواہ کو مجلس میں پیش کر دیا جائے گا۔ معاملہ انتہائی سنگین اور خطرناک تھا، لیکن تسلی کا ایک پہلو یہ بھی نکلا کہ مجلس قومی کا اجلاس بلمردوک کی ہیکل مقدس میں بلایا گیا، جہاں قتل یا گرفتاری کا کوئی خدشہ اور امکان نہ تھا۔ ہیکل مقدس شاہی حکم اختیار سے بالا تھی، اس کے اندر خون بہانا یا دین عقد کے اصولوں کے خلاف کسی کو گرفتار کرنا ممنوع تھا۔ اجلاس خواہ کہیں ہوتا، اشمیدی نے بادشاہ کے خلاف قدم اٹھانے اور اسے تخت و تاج سے محروم کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ قومی مجلس کا انعقاد ہیکل کے اس کمرے میں ہوا جہاں بل، مردوک اور اشتار کے عظیم الہیت گونگے بہرے مجسمے مجلس کی کارروائی سننے کے لیے موجود تھے۔ اہل بابل کو یقین تھا کہ دیوتا اپنے روحانی جسموں کے ساتھ کائنات کے نادیدہ گوشوں میں بیٹھ کر یا روحانی طور پر پتھر کے جسموں میں حلول کر کے سب کچھ دیکھتے، سب کچھ سنتے ہیں۔ قومی مجلس کی حیثیت ایک اعلیٰ عدالت کسی تھی جہاں اگر بادشاہ پر بھی الزام لگایا جائے تو وہ اپنی صفائی پیش کرنے کا پابند تھا، لیکن اس کی ذات پر جھوٹا الزام لگانے کی سزا موت تھی۔ بعض لوگ اس بات پر حیران تھے کہ نہ جانے اشمیدی بادشاہ سے کیا سوال کرنے والا ہے یا اس پر کون سا الزام لگانے والا ہے۔ بعض شہزادی کے معاملے سے دلچسپی رکھتے تھے کیونکہ بادشاہ اس کے متعلق بھی مجلس کی رائے معلوم کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ ایک طرف ہیکلوں، موبدوں، مندروں کے بزرگ کاہنوں کا حلقہ تھا، دوسری جانب امرائے سلطنت، اعلیٰ فوجی حکام اور بڑے بڑے سردار بیٹھے تھے۔ ان کے درمیان خاندان بخت نصر کے شہزادوں اور معزز افراد کی نشستیں تھیں، جن میں کالدیا کا فوجی حکمران میرودیج بیلشازار سب سے نمایاں تھا۔ شاہ بنونید ہیکلوں اور موبدوں کے دینی سربراہ ذریعہ کے ساتھ اسٹیج پر متکمن تھا، لیکن ان دونوں کے مابین صدر مجلس کی نشست خالی تھی۔ جس شخص کو یہاں آخری فیصلہ کرنا تھا وہ ابھی تک نہیں آیا تھا، اور وہ تھا کالدیا کا روحانی پیشوا غیب داں گوما۔ کاہن، سردار، ساحر، فوجی حکام سب گوما کی آمد کے منتظر تھے۔ قومی مجلس کے دوسرے ارکان آ چکے تھے، لیکن ابھی تک ایک اور ہستی بھی مجلس میں موجود نہ تھی جسے دیکھنے کو نگاہیں ترس رہی تھیں۔ وہ دختر بابل شمورہ تھی۔ بادشاہ اور بیلشازار آ چکے تھے، اس لیے مجلس پر ایک عجیب سی خاموشی طاری تھی، اور وہاں موجود لوگوں پر ایسی روحوں کا گمان ہو رہا تھا جو شاید اپنے جسموں سے نکل کر وہاں آ بیٹھی تھیں۔ سب خاموش تھے اور سوچ رہے تھے کہ آج نہ جانے کیا ہوگا۔ وقع نویسوں کا سردار نیرگل اپنے معاونوں کے ساتھ اجلاس کی کارروائی رقم کرنے کے لیے ایک طرف تیار بیٹھا تھا۔ وقع نویسوں کے عقب میں خاص محافظ بھی ہتھیار سجائے مستعد کھڑے تھے تاکہ اگر کوئی شخص برے ارادے سے بادشاہ کی طرف بڑھنے کی کوشش کرے تو اسے روک دیں۔ مہرتاب، جس نے قومی مجلس کا یہ سنسنی خیز ناٹک رچایا، اس اجلاس میں شریک نہ ہو سکا کیونکہ اجلاس صرف ارکان مجلس پر مشتمل تھا، لیکن زگورات کے 8ویں حلقے میں جہاں ہر شب ہزاروں قندیلیں روشن کی جاتی تھیں، پروہت ہوری کے پاس موجود تھا، اور زگورات ہی میں کسی جگہ موبد حران کا مرا ہوا کاہن راہل پوشیدہ تھا۔ مہرتاب اس کی حفاظت کے پیش نظر آیا تھا تاکہ جب مجلس میں گواہی کی ضرورت ہو اسے بروقت پیش کیا جا سکے، مگر بظاہر یہ معلوم ہوتا تھا کہ وہ پروہت ہوری سے کسی خواب کی تعبیر کے بارے میں کچھ پوچھنے آیا ہے۔ وقت لمحہ لمحہ گزر رہا تھا، صاف معلوم ہوتا تھا کہ ایک بے یقینی کی فضا پائی جاتی ہے۔ اسی بے یقینی میں بعض لوگ ہولے ہولے سرگوشیاں کرنے لگے۔ ان کی نظریں کبھی بادشاہ، کبھی بیلشازار، کبھی خفیہ امور کے سربراہ ریموت پر اٹھ جاتی، کیونکہ کچھ عرصہ پہلے چاہے بابل کے حصار میں محافظوں کے لرزہ خیز قتل کا جو سانحہ ہوا، ابھی تک اس کا کوئی سراغ نہیں مل سکا تھا۔ یہ ساری باتیں حکومت کی نااہلی پر دلالت کرتی تھیں، جن سے مایوسی اور بے یقینی پیدا ہوئی تھی۔ در اثنا شہزادی اور بیلشازار کے رشتہ ازدواج کا جھگڑا کھڑا ہو گیا تھا، جس نے بے حد پیچیدہ صورت اختیار کر لی تھی۔ لوگ اس بات پر حیران تھے کہ اب موبد اشتر کا معزول کاہن اشمیدی بادشاہ سے کچھ پوچھنے والا تھا،
اور نہ جانے کیا پوچھنے والا تھا جس کے لیے قومی مجلس کا انعقاد ضروری سمجھا گیا۔ اچانک بادشاہ نے ذریعہ کو کارروائی شروع کرنے کا اشارہ کیا اور وہ حاضرین مجلس کو ان امور کے بارے میں بتانے لگا جن کے لیے اجلاس بلایا گیا تھا۔ 2 ہی معاملے تھے، اشمیدی کا استغاثہ اور شہزادی شمورہ کا جھگڑا۔ جب وہ قومی مجلس کے انعقاد کا مقصد بیان کر چکا، یک لخت بادشاہ نے اشمیدی کی طرف ہاتھ لہرایا جو کاہنوں کے حلقے سے الگ تھلگ بیٹھا تھا، اور اس کی پھٹی ہوئی آواز گونجی، کیا چاہتا ہے موبد اشتر کا کاہن؟ غالباً ہم سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہے، تو ہم اجازت دیتے ہیں کہ وہ سوال کرے۔ ایوان میں گہری خاموشی چھا گئی۔ اس خاموشی میں اشمیدی کھڑا ہوا اور بادشاہ کی بجائے ذریعہ سے مخاطب ہو کر بولا، بزرگ ذریعہ، میں بادشاہ سے جو سوال کرنا چاہتا ہوں وہ ایک سنگین جرم سے تعلق رکھتا ہے، اور وہ سوال میں مقدس گما کی موجودگی میں کرنا چاہتا ہوں۔ کیا بہتر نہ ہوگا کہ دانائے فرات کا انتظار کر لیا جائے؟ اشمیدی کے جواب نے ایوان میں ایک نئی سنسنی پھیلا دی کہ وہ کسی جرم کے بارے میں سوال کرے گا۔ اس بات نے بادشاہ کو بھی حیران کر دیا۔ ذریعہ نے بتایا، کارروائی میں مزید تاخیر مناسب نہیں۔ اگر مجلس کسی معاملے میں کوئی فیصلہ نہ کر سکی تو مقدس گوما کے آنے پر ان سے فیصلہ لیا جائے گا۔ اس لیے اشمیدی شاہ معظم سے جس جرم کے بارے میں سوال کرنا چاہتا ہے سوال کر لے۔ پھر بہتر ہوگا پہلے شہزادی شمورہ کے معاملے میں گفتگو ہو جائے۔ اشمیدی نے حاضرین کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ غالباً معلوم کرنا چاہتا تھا کہ لوگوں کی کیا مرضی ہے۔ اچانک ایک طرف سے آواز آئی، ہم شہزادی شمورہ کے بارے میں شاہ معظم کا بیان سننا چاہتے ہیں۔ اشمیدی اسی آواز کا منتظر تھا جس نے ایوان میں گرم جوشی پیدا کر دی، اور کئی لوگوں نے مطالبہ کیا کہ وہ شہزادی کے لیے ہونے والے مقابلے پر اظہار خیال کرے، کیونکہ بیلشازار نے ہیکل زہرہ میں نئے مقابلے کا اعلان کیا ہے۔ بادشاہ کے لیے بہترین موقع تھا کہ وہ اراکین مجلس کو بیٹے کی سرکشی سے آگاہ کرے۔ وہ کہنے لگا، ہم نے سنا ہے بیلشازار نے ہیکل زہرہ میں حاضری دی اور دختر بابل کے لیے مقابلے میں دیوی کی مدد مانگی ہے، مگر وہ کون ہے جس نے جشن زہرہ کی رات آلت الجمال کے قانون کی خلاف ورزی کی؟ اور وہ کون ہے جو دیوی سے مدد طلب کرتا اور ربہ جمال کو آسمان سے زمین پر بلا رہا ہے جیسے ربہ زہرہ اس کی مرضی کی پابند ہے؟ اس کے ساتھ ہی بادشاہ نے بیلشازار کی طرف ہاتھ اٹھایا۔ وہ ہمارا جنگجو فرزند بیلشازار ہے جسے ہم نے باغ مولقہ میں دوسرے روز مقابلے سے باز رہنے کا حکم دیا تھا، مگر ہمارے حکم کی اطاعت اس طرح ہوئی کہ آج قومی مجلس کے اراکین بھی ہم سے دوسرے مقابلے کے بارے میں سوال کرتے ہیں جو دختر بابل کے لیے ہوگا، مگر ہم اعلان کرتے ہیں کہ شمورہ کے لیے دوسرا مقابلہ نہیں ہوگا، اور اس لیے نہیں ہوگا کہ دیوتاؤں نے ہمیں رویا میں اس مقابلے کے خطرناک انجام کی اطلاع دی ہے۔ اگر مقابلہ ہوا تو تباہی و بربادی ہوگی اور سلطنت 2 حصوں میں بٹ جائے گی۔ یہ ہے ہمارے رویا کی تعبیر۔ شاہ بنو کی تقریر کا ہر لفظ زہر میں بجھے ہوئے خنجر کی طرح بیلشازار کے سینے میں پیوست ہوتا رہا، اور ہر لفظ کی اذیت ناقابل برداشت تھی۔ وہ اپنی ابا کو جھٹکا دیتا ہوا اٹھا اور بڑے سخت لہجے میں گویا ہوا، سب جانتے ہیں کہ ہم نے پدر محترم کے حکم کی نافرمانی کیوں کی، کہ ہم دختر بابل کو صرف اپنی زوجہ اور ملکہ بنانا چاہتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ کہ اگر ہم بہادر اور جنگجو ہیں تو ہماری بہن حکمت و دانائی میں بے مثل ہے، اور کسی سلطنت کو مضبوط و مستحکم کرنے کے لیے یہ دونوں چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ مگر والد محترم شمورہ کو صرف اپنی راہبر اور رہنما بنائے رکھنا چاہتے ہیں، اور بادشاہ نے جو رویا دیکھا وہ دیوتاؤں کی طرف سے نہیں بلکہ انہی کے خیالوں کا عکس ہے۔ پدر محترم نے جو کچھ دن میں سوچا ہوگا وہی رات کو خواب میں دیکھ لیا۔ بادشاہ تڑپ کر کھڑا ہو گیا اور چلایا، یہ غلط ہے کہ ہمارے رویا ہمارے خیالوں کا عکس ہے۔ ہم نے وہ باتیں کبھی نہیں سوچی جو رویا میں دکھائی گئیں۔ ہم نے رویا میں بابل اور مردوک کو باہم لڑتے اور اشتار کو زمین پر زخمی حالت میں تڑپتے دیکھا، اور دیکھا کہ ہمارا سر تن سے جدا ہو کر گر گیا ہے۔ زگورات کے پروہت ہوری نے جو تعبیر رویا میں یکتا ہے، ہمارے خواب کی یہ تعبیر نکالی کہ ہمیں دیوتاؤں کی طرف سے آگاہ کیا گیا ہے کہ اگر شمورہ کے لیے جنگ ہوئی تو سلطنت 2 حصوں میں بٹ جائے گی۔ یہی مطلب ہے ہمارے سر اور دھڑ کے جدا ہونے کا۔ اس بیان نے مجلس میں ایک عجیب سراسیمگی پھیلا دی، کیونکہ بادشاہ نے جو رویا بیان کیا وہ فی الواقع بے حد خوف انگیز تھا۔ ذریعہ نے بادشاہ کی تائید کی اور بتایا، میں نے شاہ معظم کا رویا اور پروہت ہوری کی تعبیر سنی تھی۔ بادشاہ نے جو کچھ کہا وہ لفظ بلفظ درست ہے۔ مقدس ذریعہ، اگر یہ رویا دیوتاؤں کی طرف سے دکھایا گیا ہے تو پروہت ہوری نے جھگڑے کا کوئی حل بھی بتایا ہوگا۔ یہ کہہ کر بیلشازار ایک لمحے کے لیے چپ ہو گیا اور پھر بولا، اور ہم نے سنا ہے ہوری نے ایک حل بتایا تھا۔ بادشاہ کچھ پریشان ہو گیا، مگر ذریعہ چونکہ رویا اور اس کی تعبیر سن چکا تھا اسی لیے اسے بتانا پڑا کہ پروہت ہوری نے جھگڑے کا کیا حل بتایا تھا۔ ہوری نے کہا تھا رویا میں بیلشازار اور مہرتاب کو بلمردوک کے روپ میں لڑتے دکھایا گیا ہے، اور اس جھگڑے کا فیصلہ یوں ہوگا کہ جس طرح اشتار بلمردوک کی مشترکہ زوجہ ہے اسی طرح شہزادی شمورہ بیلشازار اور مہرتاب کی مشترکہ زوجہ بن جائے، کیونکہ وہ اشتار کی کاہنہ ہے۔ اس اطلاع پر کہ دختر بابل کے 2 شوہر ہوں گے، امرائے سلطنت اور سرداروں میں زبردست سنسنی دوڑ گئی، مگر کاہنوں کے حلقے میں کسی اضطراب کا اظہار نہیں کیا گیا۔ ان کے نزدیک دیوی اشتار بیک وقت 2 شوہروں کی زوجیت کا حق ادا کر رہی تھی، اور دیوی تھامتھیا کے بھی بیک وقت 2 شوہر تھے، آپسو اور کنگو۔
بادشاہ کے چہرے پر ناگواری کی جھلک صاف نظر آ رہی تھی۔ نہیں، بیلشا زار نے غضبناک آواز میں کہا، ہم شمورہ کے تنہا شوہر ہوں گے اور دوسرے مقابلے میں اسے جیت لیں گے۔